موقف نمبر 4، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے. میں بھی نہیں کاٹتا، میرے کئی والا دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں، سچی داڑھی الحمدللہ نوبت ہی نہیں آئی، خود نہیں کاٹتے تھے. لیکن مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے جواز پر فتوا دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے، اور بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑھی بڑھانے کی روایت کرنے والے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. یہ سوال کو ایک دو میں نے اڑایا تھا، یہ پھر سوال لکھا گیا تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14 صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا، یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے، یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں. صحابہ سے ثابت ہے، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے، اجماع. اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد علی حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضرور، یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائے، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز ہے. تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے، اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے، خود نہیں وہ کاٹتے تھے، میں بھی نہیں کاٹتا، بلکہ اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اس لیے میں نہیں کاٹتا، اس کے لیے وہ افضل ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے، جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں، کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتاً ہی مٹھی داڑھی تھی، سینے کے ابتدائی حصے تک نحر تک تھی. جو شمائل ترمذی میں دنیا میں ایک حدیث ہے اس میں نحر کے الفاظ ہیں، تو نحر تک مٹھی بنتی ہے. اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پہ بتایا کہ علی بھائی اتنا بڑی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے، میں پریشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا شیخ صاحب یہی تو بات میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے، بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے. اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کے حوالے سے، الحمدللہ ایک ایکسکلوسیو وہ لیکچر ہے اس حوالے سے. بہرحال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے. اب لینا اپنے بزرگوں کی بھی خبر، زبیر علی زئی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے. تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب، محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے. ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں، مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی، جو کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ. تو ان کا تو یہ موقف تھا، تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو درمیان کا راستہ وہی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا. اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں، مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے، پھر داڑھی کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر. ہمارے جیل میں کتنے علماء ہیں ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناف سے نیچے جاتی ہے، وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا بھائیو، سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 351 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اس پہ صحت کا حکم مشکات میں لگایا 351 نمبر حدیث پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. یہ گرا ہی ہے نا جی، گرا یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرا لگانی ہے، گرا مراد ہے اس طریقے سے کٹھی کرنا ایسے کر کے، یہ معاذ اللہ. تو اس سے بہتر آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں، اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے، اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجماع موجود ہے. اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں، اجماع ہے، واقعی اجماع ہے. جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجماع تصور ہوگا. صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا پھر ہم کہیں گے، ورنہ تو جو تراویح کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کے بعد تو ثابت نہیں، بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو. تو آپ کو یہ کہے کہ سیدنا عمر نے بدعت شروع کروائی معاذ اللہ. تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، واعفوا اللحى، داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو. یہ حدیث نمبر ہے 5892. نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے. اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے، یہ تعلیقاً نہیں ہے، سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی، حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا. حج عمرے پہ کرتے تھے، 40,000 صحابہ زندہ تھے، کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا، ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا. حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے. آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں، حمزہ میری سچی داڑھی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی. 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی الحمدللہ، بال جو ہے وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں، دیکھنے کتنے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی. اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا، پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا، تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے، یہ صرف بے سمجھی ہے. وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں. آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی، جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ درد بڑھتی تھی، وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے. اور مٹھی یہ ہوگی، یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے،
یہ مٹھی بھائی میرے، یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے، ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے. یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے. یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے. یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں، جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے، یوں یہ پکڑنا ہے، یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع پہ. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے. لیکن حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں ہے. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے، اس کی حدیثیں ترک کی گئی، ضعیف روایت ہے، وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی، ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا، عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا، حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے، اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو، کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام، حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا. کیوں کاٹتے تھے؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، تو پھر آپ تو دلیل نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک. امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے. اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال، پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک، یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا، وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک کو یہ حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں، مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت میں لیا کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے، دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے. اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ سنی میں نے دعا، شکر ہے. اسی کے آگے اگلی پورشن یہ جو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا. اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ 2 عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں. ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے، آپ کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں دعا ہی فارغ ہو جائے گی، وہ کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. دنیا کوئی محدث جرات ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کرنے کی. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر علی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے تو بالکل صحیح بات، ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا، واقعی اجماع ہے. مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے، اب کیا کریں؟ اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈسیزن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں، یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا. چیلنج ہے میرا، پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، وہ تو اس کو فارم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا، کہ انہوں نے تو صحیح فارم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا، ورنہ آ جائے پھر میدان میں. پھکی بھی لے لیں. اس کا جواب میں نے پھر دینا 2 پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہٰذا سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں بھی 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائیں، پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے وہ
ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے, وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں جی حضرت عمر, تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, تو بند کروائے. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائے مسجدوں کو, فرض نماز کے بعد بند کروائے. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو, وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے, 2 الگ 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا, ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا ہے لہذا 2 کر کے پڑھے لہذا سے, وہ بھی افضل ہے, یہ بھی جائز ہے. تو یہ مسئلہ سمجھیں, غیر مقلد نہ بنے, نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد, متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھے. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے, یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث, یہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کوئی نئی چیز پہ, اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے, یہ تو سابقون الاولون ہے, ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے, یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے. یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا. یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں, جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے. حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے. ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے, اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 279 ہجری 417 حدیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا, جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایسی تھی, بال مبارک ایسے تھے, لباس مبارک کیسا تھا, پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے, رہن سہن کیسا تھا. شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے, آخری چیپٹر میں, جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے. کتاب کا نام ہے آنائے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں. اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد, ان کا ترجمہ ہے, دارالسلام نے چھاپا ہے. یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے. ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو اختلاف نہ رہے. حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمۃ اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے, شمائل ترمذی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. اور کیا سنا, وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے. تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی. اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا. ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی, وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالسلام والوں نے الحمدللہ. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں. یہ نحر عربی زبان کا لفظ ہے, نحر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں, نحر کسے کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے, اس تک. یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی, تو نہر یہاں کرتے ہیں, اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں, سینے میں, گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نہر کہتے ہیں. نہر یعنی نبی کی داڑھی یہاں تک تھی, سینے پر تھی, اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر. یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے, نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان, چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے, یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے, ناف تک رہتا ہے سینہ,
یہ ابتدائی سے آخری حصہ ناف ہے، یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بالکل صحیح ترجمہ کیا. جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بھرتی تھی، اور کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے تھی، معاذ اللہ اتنی توہین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھن کھا جائیں. اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جاری ہے، پاکی پلیتی کا بھی دھیان نہیں ہے، ایسی نہیں تھی داڑھی مبارک. جھوٹ. نہر، یہ نہر تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے، وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے، اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ رزال ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے. الحمدللہ. تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے. داڑھی کو مذاق نہ بنائیں. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد، دیکھ لیں میرے بات، لیکن میں مسئلہ غلط، میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو. اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شریف فتویٰ نہیں لگے گا. لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں. پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے. ایک شیخ البانی کا موقف ہے. شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے، جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی، جو سیو البانی، حسن البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں. اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا. یہ ایک ایکسٹریم ہے، میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی، انڈیا کے مولویوں کی ہے، جو کسی سے بھی نہیں ثابت. پہلے 1400 سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے نہیں لکھا. یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے. مسئلہ ہے تو نکالے. اچھا جی وہ کہتے ہیں آپ نکالے سلف سے ثابت ہو کاٹنا. تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی؟ ہمارا تو سلف موجود ہے منڈ، اور میں نے پورے دلائل دے دی. آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو وف اللحا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر، دو میں نے ایکسٹریم بتا دی کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب. تیسرا درمیان کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. وہ میں نے سارے دلائل دے دیے. یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے، اس کے لیے وہ افضل. یہ جو مشہور کیا ہے کوئی نہ، جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے، میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے، نہ کاٹو تو افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے. نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. اور جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا، اور خدا کے لیے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اجتہاد کو نہیں مانتے، تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے، ہم درمیان میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا. دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے میں نہیں کاٹتا، اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو. البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. لہذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں. ہم خود نہیں کاٹتے، تو یہ وہ مسئلہ ہے جس میں میں نے رجوع کیا. میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے، لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی، اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے یہ بتا دیا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کڑوی گولی اسی کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے، شیطان نے ان کو ایسے اپنے ہتھے چڑھایا ہے کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لیں. سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی کے اندر 5067 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا رویف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی، جب تجھے کوئی میرا امتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. دیکھ کتنے سخت وعید ہے. آپ جن کی داڑھی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے کاٹتے نہیں ہیں مستحب کام کرنے کے لیے اور حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر کر کے. یہ دیکھیں مولوی تقریباً 70% یہ کام کرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، نہیں کاٹ رہے. حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے داڑھی کو گرا لگا لیں. اب آپ جن کی داڑھی کو گرا لگے نا اور وہ داڑھی والے مسئلے بولے ان کو آپ تو حرام کام کر رہے ہو، آپ پہ تو واضح نص موجود ہے. تو یہ شیطان نے ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں حرام کا مرتکب کر دیا. تو داڑھی کو گرا لگانا یہ حرام ہے.
تو اگر آپ یہ داڑھی کو گرا کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑھی خوبصورت نظر آئے. ٹھیک ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی. اب یہ نہیں ہے کسی کی پوچھل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح چھوڑ دیتا ہے. برابر کر لیں یار, مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑھی برابر تو رکھیں. ایسی داڑھی نہ ہوگا دیکھ کے لوگ گن کھا لیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آ گیا. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے, جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں. دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے, اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ظلم ہے. دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں, علمی کمزوری ہے, وہ چیز ان کو بتا دیں ایسے طریقے کے ساتھ, لیکن بدگمانی نہ کریں. اب آپ سن لیجئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 38,000 صحابہ کے اقوال اور احادیث کا مجموعہ, دنیا کا سب سے بڑا. اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے؟ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی موجود, عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود, اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخسار کے بال بھی جو داڑھی میں نہیں آتے, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی ہے اور یہ بھی داڑھی ہے, وہ بھی کاٹا کرتے تھے. اور تابعین میں سے ابراہیم نخعی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر, بخاری مسلم کے راوی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے, یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے.